میموریز، یادیں. انسانی نفسیات کہتی ہے کہ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ یادیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ یادیں، ان یادوں کا زیادہ تر تعلق ہماری لانگ ٹرم میموری کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں چیزیں دیر پا رہتی ہیں. تو دوستو، آپ کو کہانیاں تو ضرور پسند ہوں گی، تو چلیں آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک کہانی دکھاتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ سناتا بھی ہوں. فیصل آباد سے میری محبت کی ایک وجہ جی سی یونیورسٹی میں گزارے ہوئے خوبصورت ایام بھی ہیں. پچھلے دنوں کسی کام سے فیصل آباد جانا پڑا تو سارے رستے ماضی کے گزرے ہوئے وہ سنہری پل یاد آنے لگے. کتنی دسمبر کی سرد شامیں ہم نے چائے خانوں پہ بیٹھے ہوئے گزار دیں. ہر وہ چیز جو میرے لاشعور کی وادیوں میں کہیں دفن تھی آج زندہ ہونے لگی. امام بارگاہ کے نیچے اشفاق ٹی ہاؤس، جی سی یونیورسٹی کا گیٹ نمبر 6، وہ پیپل کا درخت جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھا کرتے تھے آج یقیناً ہمیں یاد تو کرتا ہوگا. دھوبی گھاٹ کا وہ گراؤنڈ جہاں محبتوں کے پروانے بیٹھا کرتے تھے اور صدیوں کی لمبی پلاننگز کیا کرتے تھے. مجھے یقین ہے کہ وہ پلاننگز کبھی پوری نہیں ہوں گی. خیر، خدا کر کے فیصل آباد آیا، اسٹیشن چھوڑا، رکشے میں بیٹھے. رکشے والے چچا کو لگا کہ جیسے میں کوئی میڈیا کا بندہ ہوں، تو انہوں نے فوراً سے ماسک چہرے پہ پہن لیا. مجھے لگتا تھا کہ فیصل آباد بدل چکا ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں بدلا. وہی گلیاں، وہی رستے، وہی لوگ. لیکن نہیں، لوگ وہ نہیں ہیں جو کبھی پہلے یہاں ہوا کرتے تھے. تو دوستو، یہ تو ہوگی کچھ بڑی اداس قسم کی یادیں. یادوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ آپ کی زندگی میں خوشی ایڈ کرتی رہیں، سکون ایڈ کرتی رہیں، ویلیو ایڈ کرتی رہیں، تب تک تو یہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی ماضی کی کچھ یادیں آپ کی زندگی کا سکون برباد کرنے لگ جائیں اور آپ کو تکلیف دینے لگ جائیں، تب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ماضی کی ان یادوں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کو سمجھیں کہ ماضی ہے کیا یا مستقبل ہے کیا. ماضی اور مستقبل دونوں خیال کا نام ہے، کیونکہ ماضی اور مستقبل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انسان ہے اور یہ کبھی آپ کی سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا یا آپ کا راستہ روکے گا. یہ خیال ہے، آپ کے دماغ میں کہیں چل رہا ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ جن چیزوں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے وہ حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، صرف آپ کے دماغ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آج کا یہ وقت ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں. حقیقت آج کا یہ لمحہ ہے جس میں آج آپ اپنے کمرے میں، آفس میں، کہیں پہ بیٹھ کے یہ ویڈیو سن رہے ہیں. حقیقت یہ آج کا لمحہ ہے. تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو قبول کریں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم نے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ صرف ہمارے کہیں خیال میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان یادوں کو ریوائز کرنے کی کوشش نہ کریں، ان یادوں کو بار بار ریہرس کرنے کی کوشش نہ کریں، ان تصویروں کو بار بار نہ دیکھیں، ان تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیں، ان یادوں کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیں. بار بار انہی گلیوں، انہی چوراہوں، انہی چائے خانوں پہ نہ جائیں جن پہ آپ کے خوبصورت وقت گزرے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کی جو یادیں ہیں وہ ٹریگر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اس وقت آپ سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یونیورسٹی، یا میں کوئی لفظ بولتا ہوں اسکول، تو آپ کے ذہن میں اسکول کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں آپ کو یاد آ جائیں گی. تو اسی طرح جب آپ ان جگہوں پہ بار بار جاتے ہیں جن پہ آپ کا بڑا سنہری وقت گزرا ہوتا ہے اور آپ کا بڑے پیارے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جتھے رل کے ٹردے رہے ہاں سڑکاں میرے پیری پہ کے، تیرے بارے پوچھ لیا تے کی دسانگا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سڑکیں، وہ جگہیں آپ سے پوچھتی ہیں، آپ کو بلاتی ہیں، آپ سے باتیں کرتی ہیں. تو ان جگہوں پہ جانے کی کوشش نہ کریں. ایک بندہ جس کی اب شادی ہو چکی ہے، اس کے 5 بچے ہو چکے ہیں، اس کے گاؤں میں بار بار نہ جائیں، اس کے سسرال بار بار نہ جائیں. اب آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں اس چیز میں سے؟ وہ وقت گزر چکا ہے، وہ انسان آپ کی زندگی سے پاس آؤٹ ہو چکا ہے، وہ یادیں کہیں ختم ہو چکی ہیں. تو دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریوائز نہ کریں. مطلب بالکل ریوائز آپ نے نہیں کرنا.
اور ان جگہوں پہ تو بالکل نہیں جانا جہاں پہ جا کے وہ پرانے زخم تازہ ہوتے ہیں، کیونکہ زخم جتنا بھی پرانا ہو، وہ کہتے ہیں نا پرانی قبریں کھودنا، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ پرانی قبریں کھودتے ہیں، پرانے مردوں کو نکالتے ہیں یا پرانے زخموں کو دوبارہ سے چھیلتے ہیں، زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب زخم تازہ ہوتے ہیں نا تو پھر ماضی آپ کو پکڑ لیتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ پھر اسے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ آج کے لمحے میں کچھ نئے گولز ڈیفائن کریں، کچھ نئے ٹارگٹس ڈیفائن کریں، آج کے لمحے میں جینا سیکھیں۔ مثلاً آپ نے جو یادیں پہلے بنائیں یا کچھ لوگ آپ کی زندگی میں پہلے سے ایڈ تھے، تو آج آپ انہیں یاد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں کوئی نئے لوگ نہیں آئے، نئے تجربات آپ کی زندگی میں نہیں آ رہے۔ جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے نا کہ یار ابھی تو بہت سے لوگوں کو ملنا ہے، ابھی تو کئی سفر نامے لکھنے ہیں، ابھی تو کتنے کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں، یار ابھی تو کتنی دنیا دیکھنی ہے، ابھی تو کتنی جابز بدلنی ہے، ابھی تو کتنے نئے دوست بنانے ہیں، ابھی کتنے ایڈونچرز کرنے باقی ہیں۔ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے نا کہ ابھی آپ نے اور بہت کچھ کرنا ہے، ابھی آپ نے اس زندگی کو جینا ہے، تو تب بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا پیچھے والی ٹرین کو چھوڑ کے نئی ٹرین میں بیٹھنا۔ آپ پرانے پانی کے پاس کھڑے رہیں گے، وہ کھڑا کھڑا پانی بدبودار ہو گیا، اس میں بو پیدا ہو گئی ہے، اس کی جان چھوڑ دیں، کچھ نئے دریاؤں، کچھ نئے سمندروں کی جانب رخ کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی یادیں ہیں وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنے اور راحت کا باعث بنے، نہ کہ وہ آپ کی زندگی میں تکلیف کا باعث بنے۔ اور اگر آپ اپنی یادوں کو اوور کم نہیں کر پا رہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے اور مجھ سے رابطہ کر لیجئے۔ میں سائیکالوجی کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں جس حد تک ہو سکا آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے کام آنے کی کوشش کروں گا۔ باقی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔